وہ بعد میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گفتگو ہے نا ہو رہی تھی ولم یقل وہو الجوہر احترازا عن ورود المنع فإن ما لا يترکب لا ينحصر عقلا في الجوہر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بل لا بد من ابطال الحیولہ والصورہ والعقول والنفوس المجردہ لیتم ذالک. تو جو ہے تو سوال یہ تھا کہ وہو الجوہر کیوں نہیں کہا؟ تو کہا کہ اگر وہو الجوہر کہتے تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا. اعتراض یہ ہوتا کہ عین غیر مرکب کا جوہر میں انحصار ہمیں تسلیم نہیں ہے. عین غیر مرکب کا جوہر میں انحصار ہمیں تسلیم نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے کہ جو عین غیر مرکب ہے وہ حیولہ بھی ہے، صورت بھی ہے، عقل بھی ہے، نفس مجردہ بھی ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو فلاسفہ کہتے ہیں جواہر ہیں 5. جواہر ہیں 5. ایک تو ہو گیا جسم، یہ تو ہو گیا مرکب. 4 ہو گئے غیر مرکب. کون کون سے؟ ایک حیولہ اور ایک صورت اور ایک عقل اور ایک نفس مجردہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. حیولہ اور صورت یہ دونوں ہیں جسم کے اجزاء مشائی فلاسفہ کے نزدیک، ارسطو اور اس کے پیروکاروں کے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ تو مشائیوں کے نزدیک جو ہے جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت سے. جو جزء قابل ہے اس کے اندر وہ حیولہ کہلاتا ہے. ہدایت الحکمت وغیرہ میں آپ نے پڑھا. سمجھے بات کو؟ تو اس میں اس کو جو عارض صورت جو حیت عارض ہے وہ صورت جسمیہ. سمجھے بات کو؟ تو اب جو اس کا جزء قابل ہے وہ ہے حیولہ. حیولہ کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ یہ حیل سے بنا یا ہیئت اولیٰ سے بنا. بعض نے کہا ہیئت اولیٰ سے بنا اور علامہ پراروی علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ یہ حیل سے بنا. انہوں نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ بھئی یہ حیل سے بنا. سمجھے بات کو؟ حیل کے معنی تحرک وغیرہ کے ہیں. حیل پھر حیول تو اسے حیولہ. بعض نے کہا یہ اصل میں ہیئت اولیٰ تھا، اس سے پھر حیولہ بن گیا. تو یہ حیولہ یا کی تشدید سے، حیولہ یا کی تخفیف سے، دونوں طرح درست ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایک جسم کا جزء ہے حیولہ اور دوسرا جزء صورت جسمیہ. تو جو ہے تو حیولہ بھی جوہر ہے، صورت جسمی بھی جوہر ہے مشائی فلاسفہ کے نزدیک. اور جو اشراقی ہیں ان کے نزدیک حیولہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جسم وہ جوہر بسیط ہے جس کو صورت جسمیہ کہا جاتا ہے. حیولہ کا وجود نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہو نہیں بات کو؟ اور ایک ہے عقل. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عقل کے کئی اطلاقات ہیں. ما قبل میں جو عقل کا اطلاق تھا وہ اور تھا. یہاں پر عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد وہ جوہر مجرد ہے جو متوسط ہے بین الخالق والمخلوق فی افادت الوجود. عقل سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کہ وہ جوہر مجرد جو متوسط بین الخالق والمخلوق فی افادت الوجود ہے. متعلق ہے بدن کے ساتھ. دیکھیے یہ متعلق نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. سمجھو نہیں بات کو؟ جوہر مجرد متوسط بین الخالق والمخلوق فی افادت الوجود. افادہ وجود میں خالق اور مخلوق کے بیچ متوسط جو جوہر مجرد ہے اسے عقل کہتے ہیں فلاسفہ. سمجھ رہے بات کو؟ پھر عقل 10 مانتے ہیں، عقول 10. فلاسفہ کا کہنا ہے یہ وہی ہے جیسے تم لسان اشارہ میں ملائکہ بولتے ہو. سمجھ رہے بات کو؟ تو 10 کا مطلب ہے کم از کم 10، زیادہ ہو سکتی ہیں فلاسفہ کے نزدیک. سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو ایک ہے جوہر ان کے نزدیک جسم، ایک ہے صورت، ایک ہے حیولہ، ایک ہے عقل اور ایک ہے نفس. توجہ ہے نہیں؟ تو فلاسفہ 5 جواہر مانتے ہیں. ایک تو ہو گیا جسم جس کا پہلے ذکر ہو گیا، رہ گئے 4. توجہ ہے؟ تو اب اگر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے واہو الجوہر او غیر مرکب واہو الجوہر،
سمجھے بات کو؟ یوں کہتے تو معنی وارد ہوتا بھی یہ چار کو تو آپ نے باطل نہیں کیا، نہ حیولہ کو، نہ صورت جسمیہ کو، نہ عقل کو، نہ نفس کو. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چار باطل کرو گے تو پھر یہ تمہارا جزء الایت جزا ثابت ہوگا، اس میں انحصار ثابت ہوگا. بات سمجھے نہیں؟ تو چونکہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض سے بچنے کے لیے وَهُوَ الْجَوْهَرُ کائن کل جوہر کہہ دیا. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے؟ تو اس میں مختصر سی وضاحت حیولہ صورت وغیرہ ان کی بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے؟ رہا یہ اعتراض کہ پھر ان کو تو باطل، ان کے حدوث پہ تو بات ہی نہیں کی، تو پھر العالم بجمیع اجزاء محدث کیسے ثابت؟ تو اس کا جواب کل دے دیا تھا بھی العالم بجمیع اجزاء ثابتۃ والمتحققۃ. عالم کے جو اجزاء ثابتہ اور متحققہ ہے نا، ہم ان کے لحاظ سے اس کو محدث کہہ رہے ہیں. جن کے ثبوت کے ہی دلائل تام نہیں ہیں، ان کو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان پر ہم کیوں دلائل پیش کریں؟ یہ حیولہ صورت اور عقول اشرا اور یہ نفس مجردہ وغیرہ ان کی جو باتیں ہیں، یہ ہمارے نزدیک کی چیزیں ثابت نہیں ہیں. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا جی. اور نہیں کہا واہو الجوہر، بچنے کے لیے منع کے ورود سے، کیونکہ جو نہیں مرکب نہیں منحصر، کہنا جو مرکب نہیں وہ منحصر نہیں. کس میں؟ جوہر میں. جو مرکب نہیں وہ جوہر میں منحصر نہیں. توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی انحصار کے قائل نہیں ہیں. فَإِنَّ مَا لَا يَتَرَكَّبُ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْجَوْهَرِ، آپ بھی انحصار کے قائل نہیں ہیں. تو جب آپ منحصر نہیں مان رہے اور بھی چیزیں آپ تسلیم کر رہے، پھر تو باطل کرنا چاہیے تھا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو. اس لیے شاعر نے کہا عقلاً، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ثابت ہے، وہ چیزیں نظر عقل میں منحصر نہیں ہیں. بات سمجھے؟ باقی دلائل کہتے ہیں بھی منحصر ہے. دلائل کہتے ہیں بھئی ما لا یترکب من الجوہر، ما لا یترکب من العین، جو ہے نا وہ صرف جوہر ہی ہے اور کوئی چیز نہیں. باقی جو چیزیں وہ ثابت نہیں. نہیں سمجھے؟ یہ عقل اس لیے کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں منحصر ہے عذر عقل جوہر میں، یعنی جوہر مانا الجزء الذی لا یتجزا. باقی ان میں سے بعض ہیں جواہر، جیسے صورت جوہر ہے اور حیولہ جوہر ہے، عقل بھی جوہر ہے. سمجھے بات کو؟ اور نفس بھی جوہر ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ بلکہ ضروری ہے حیولہ صورت عقول نفوس مجردہ کا ابطال تاکہ یہ حصر تام ہو سکے. توجہ ہے؟ اب ذہن میں رکھیں، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نفوس جمع نفس کی، تو نفس جو ہے نا وہ لسان اشارہ میں اسے روح بولتے ہیں. متکلمین کے نزدیک یہ جوہر مجرد نہیں ہے، یہ جسم لطیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جوہر مجرد نہیں ہے، یہ جسم لطیف ہے. تو لہٰذا جو نفوس ہیں وہ چلے گئے کدھر؟ اجسام میں چلے گئے. متکلمین جو ہے وہ نفس کے انکاری نہیں ہیں، نفس کے تجرد کے انکاری ہیں. نفس کو جوہر مجرد نہیں مانتے بلکہ جسم لطیف مانتے. تو جب جسم مانتے ہیں تو وہ جسم میں چلا گیا، ما لا یترکب میں نہیں آیا بلکہ مرکب میں چلا گیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات نہیں ہے. جو متکلمین ہیں وہ حیولہ کو تسلیم نہیں کرتے، صورت کو تسلیم نہیں کرتے، عقول اشرا جس انداز میں یہ کہتے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر ہوں تو انہیں مجرد نہیں مانتے، انہیں اجسام مانتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ رہی بات نفوس کی، تو نفس کا انکار نہیں کرتے متکلمین نفس کو مانتے ہیں لیکن نفس کے تجرد کو نہیں مانتے، اس کو جسم لطیف مانتے. بات ذہن میں رکھو. سمجھ آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے؟ جسم لطیف مانتے ہیں لہذا مرکب میں چلا گیا. فلاسفہ کے نزدیک کیا ہے؟ ما لا یترکب میں آئے گا. تو جو ہے مزید آپ یہ سمجھیں. اسی لیے میں نے جو نا آگے نہیں، میں نے کہا اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں، اسی لیے یہ تمہیں یہاں پر روکا ہے. تو جو ہے پھر نفوس کے ساتھ دیکھیں مجرد کی جو قید لگائی وہ کیوں لگائی؟ اصل میں نفس کی پھر یہ کئی قسمیں بیان کرتے ہیں. نفس نباتیہ،
نفس حیوانیہ، نفس انسانیہ، ٹھیک ہے، نفس فلکیہ منتبعہ، ٹھیک ہے، اور نفس فلکیہ مجردہ. یہ نفوس 5 مانتے: نباتیہ، حیوانیہ، انسانیہ، فلکیہ منتبعہ اور فلکیہ مجردہ. ان میں سے جو مجرد ہیں وہ 2 ہیں، انسانیہ اور فلکیہ مجردہ. باقی جو 3 ہیں وہ نفوس مجردہ نہیں ہیں فلاسفہ کے نزدیک. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے انہوں نے نفس کے ساتھ مجرد کی قید لگائی. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا بھائی نفوس کے ساتھ مجرد کی قید کیوں لگائی. اس لیے کہ نفوس مانتے ہیں یہ 5: نباتیہ، حیوانیہ، انسانیہ، فلکیہ منتبعہ اور فلکیہ مجردہ. فلکیہ 2، ٹھیک ہے نا. ان میں سے جو مجرد ہیں وہ 5 کے 5 نہیں ہیں، 2 مجرد ہیں، انسانیہ اور فلکیہ مجردہ. باقی جو 3 ہیں ان کے تجرد کے قائل نہیں ہیں. سمجھو بات کو؟ تو باقی 3 کو نکالنے کے لیے نفس کے ساتھ مجرد کی قید لگائی. ٹھیک ہو گیا جی؟ مانا کریں. اور نفوس مجردہ تاکہ حصر تام ہو سکے. توجہ ہے جی. بس توجہ ہے آپ کی نہیں ہے جی. اب انہوں نے ذکر کیا کس کو؟ فلاسفہ کی رائے کو بھی بیچ میں ذکر کیا نا، فلاسفہ کا. تو فلاسفہ جو ہے نا ذہن میں رکھے، فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں بھئی 5 ہیں جواہر: ایک جسم ہے، ایک حیولہ، ایک صورت اور ایک عقل اور ایک نفس مجردہ. ٹھیک ہو گیا؟ جواہر کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تو ذہن میں رکھیں اس میں جوہر فرد کدھر گیا؟ جزء لا یتجزا کدھر گیا؟ نہیں سمجھے؟ سوال ہوا نہیں؟ یہ سوال ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. شارح نے کہا وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ لَا وُجُودَ لِلْجَوْهَرِ الْفَرْدِ. جوہر فرد کو مانتے ہی نہیں. جوہر فرد مطلب ہے جزء لا یتجزا، اس کو مانتے ہی نہیں. اس لیے ان کے ہاں جو جوہر ہے اس کی 5 قسمیں، جن میں جوہر فرد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پانی پلانا. سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ہم نے کیا گفتگو کی؟ بھئی فلاسفہ کے نزدیک جواہر ہیں 5: ایک جسم، ایک حیولہ، ایک صورت اور ایک عقل اور ایک نفس مجردہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ ان 5 میں جوہر فرد اور جزء لا یتجزا تو نہیں ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوال. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عند الفلاسفۃ لا وجود للجوہر الفرد عن الجزء الذي لا يتجزا. یہ جوہر فرد کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جزء لا یتجزا کو مانتے ہی نہیں. اس لیے جوہر کی 6 قسمیں نہیں بناتے، 5 قسمیں بناتے. نہیں سمجھو؟ مانا کریں. اور فلاسفہ کے ہاں کوئی وجود نہیں ہے جوہر فرد کا. جوہر فرد سے کیا مراد ہے؟ مراد لیتا ہوں میں وہ جزء جو منقسم نہیں ہوتا. بھئی بات یہ ہے کہ جب وہ نہیں مانتے، اجزاء لا تتجزا کو نہیں مانتے، حالانکہ جسم کا ترکب ہی اجزاء لا تتجزا سے ہے. تو جو ہے جسم کی ترکیب ہی اجزاء لا تتجزا سے ہے. تو جسم مانتے ہیں، اس کے اجزاء کو نہیں مانتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال بنا نہیں؟ تو جو ہے تو اس کا جواب دیا بھی جسم مانتے، اس کے اجزاء بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے اجزاء لا تتجزا نہیں مانتے. کہتے ہیں حیولہ اور صورت سے مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ یہ رائے ہے مشائیوں کی، ارسطو اور اس کے پیروکاروں کی. افلاطون جو ہے ان کے نزدیک جسم جو ہے وہ حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ جوہر بسیط ہے جسے آپ صورت جسمیہ کا نام دیتے ہیں. نہیں سمجھو؟ حیولہ کا وجود نہیں ہے افلاطون کے نزدیک. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. جزاک اللہ.
توجہ ہے آپ کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا فلاسفہ جو ہے وہ اجزاء لا تتجزا کو مانتے ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جسم مانے اور اس کے اجزاء کو نہ مانے؟ جسم مانے، جسم کو مرکب بھی مانے اور اس کے اجزاء نہ مانے. تو اس کا شارح نے جواب دیا رحمہ اللہ نے، بھائی بات یہ کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جسم مانتے اس کے اجزاء بھی مانتے ہیں، لیکن اجزاء لا تتجزا کو اجزاء نہیں مانتے. بات یہ ہے اجزاء مانتے ہیں لیکن اجزاء لا تتجزا کو اجزاء نہیں مانتے، حیولہ اور صورت سے جسم کو مرکب مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ رائے بھی ہے مشائیوں کی، ارسطو کے پیروکاروں کی. رہی بات افلاطون کی تو ان کے نزدیک کہ یہ جسم جور بسیط ہے، جور متصل بسیط ہے، جسے اب صورت جسمیہ کہتے ہیں. حیولہ تسلیم نہیں ہے افلاطون کو. اور ٹھیک ہو گیا؟ اور جسم کا ترکب، یہ اس سوال کا جواب ہے، جسم کا ترکب حیولہ صورت سے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی. بے جزء غیر منقسم. قرۃن حقیقیتاً. سنا کرو اس کی عبارت. ٹھہر جا. تو ذہن میں رکھیں یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ جزء لا یتجزا کی یعنی جوہر فرد کے وجود کی 3 دلیلیں ذکر کرتے ہیں. تو جو ہے اجزاء لا تتجزا یعنی جزء لا یتجزا، یوں کہیے کہ جوہر فرد ہے. آپ نے ہدایت الحکمت پڑھی، ہدایت الحکمت کی پہلی جو فصل ہے وہ فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، اسی جزء لا یتجزا کو باطل کرنے کے بیان میں ہے. اس نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں اس کے اندر. سمجھی بات کو؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ جزء لا یتجزا کو ثابت کرنے کے بارے میں 3 دلیلوں کو ذکر کر رہے ہیں. پھر آگے ان پہ اعتراض بھی کریں گے. توجہ ہے نہیں؟ بات پہ دھیان دو کہ پہلی دلیل، جس دلیل کو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مضبوط دلیل قرار دیا، سب سے زیادہ مضبوط دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سطح حقیقی پر قرہ حقیقیہ رکھا جائے. تو جو ہے سطح حقیقی پر قرہ حقیقیہ رکھا جائے. ذہن میں رکھیں قرہ، ویسے عرف میں قرہ تو گیند کو بولتے ہیں نا، گیند یہ قرہ ہے. قرہ حقیقیہ کیا ہے؟ قرہ حقیقیہ وہ جس میں مستدیر ہے کہ جس کے وسط میں ایک ایسا نقطہ فرض کرنا ممکن ہو کہ اس سے نکلنے والے تمام خطوط، سطح محیط کی جانب نکلنے والے تمام خطوط مساوی ہوں. وہ جس میں مستدیر کہ جس کے مرکز میں ایک ایسا نقطہ فرض کرنا ممکن ہو کہ اس نقطہ سے سطح محیط کی جانب نکلنے والے تمام خطوط مساوی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرہ. ذہن میں رکھنا قرہ حقیقیہ، حقیقیہ کی قید اس لیے لگائی کہ قرہ عرفیہ نہیں. تو جو ہے قرہ حقیقیہ وہ قرہ ہے جس کی سطح میں، جس کی جو سطح ہے اس کی سطح میں خط مستقیم نہیں ہو سکتا. تو جو ہے جس کی سطح میں خط مستقیم نہیں ہو سکتا. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سطح حقیقی ہے، اس کے اوپر قرہ حقیقیہ رکھا گیا. تو سوال یہ ہے کہ قرہ حقیقیہ جو سطح حقیقی کو چھو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، جس جز کے ساتھ تماس ہے، وہ جز منقسم ہے یا غیر منقسم ہے. تو جو ہے اگر آپ کہیں غیر منقسم
تو جزء لا يتجزا ثابت ہو جائے. اور اگر آپ کہیں کہ منقسم، کیا یہ سطح حقیقی ہے، اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. اگر کہیں منقسم تو کم از کم 2 جز ہوئے نا، کم از کم کتنے ہوئے؟ 2 جز ہوئے. جب 2 جز ہوئے تو ذہن میں رکھنا وہ 2 اجزاء میں خط پایا گیا، خط مستقیم پایا، کیونکہ یہ سطح مستوی ہے نا، یہ سطح مستوی ہے. سمجھے بات کو؟ سطح حقیقی اسی لیے کہا تھا. یہ سطح مستوی ہے، سطح حقیقی ہے. جب یہ سطح مستوی ہے، سطح حقیقی ہے، اب اس کے اوپر جو حقیقی رکھا گیا، اگر 1 سے زائد اجزاء کے ساتھ چھو رہا ہے، اس کو تماس 1 سے زائد اجزاء کے ساتھ ہے، ماں بھی تماس جو ہے وہ قابل انقسام ہے، قابل انقسام ہوگا تو قرآ کی سطح محیط میں خط مستقیم آ جائے گا. اور قرآ حقیقیہ ہے ہی وہ، قرآ حقیقیہ ہے ہی وہ کہ جس کی سطح میں جو ہے وہ خط مستقیم نہ ہو. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. سو ماننا پڑے گا کہ ما بھی تماس کے ہے، وہ ایسا جز ہے جو غیر منقسم ہے. وہی تو ثابت ہو گیا کہ ایک ایسا جز ہوتا ہے جسم کے اندر جو مزید انقسام کو قبول نہیں کرتا. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے، پیپر دو دے. کوئی نہیں، ضرورت مجھے پتہ ہے بھائی، آپ نہیں لے کے آتے رجسٹر وغیرہ، پتہ مجھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ طلبہ کی شان ہے فرانا. مثلا آپ سمجھے کہ یہ سطح حقیقی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سطح حقیقی ہے. اس سطح حقیقی پر آپ نے قرآ حقیقیہ کو رکھا. اس سے بنا لیتے ہیں قرآن، تھوڑا بڑا بن جائے گا قاری صاحب. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گیا قرآ حقیقیہ. اب قرآ حقیقیہ کو رکھا ہم نے سطح حقیقی پر. ٹھیک ہے، قرآ حقیقیہ وہ قرآ ہے جو اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کے مرکز میں ایک ایسا خط فرض کرنا ممکن ہو کہ اس سے سطح محیط کی جانب جتنے خطوط نکلیں سارے مساوی ہوں. سمجھے بات کو؟ جتنے خطوط بھی نکلیں وہ سارے کے سارے مساوی ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قرآ حقیقیہ ہو گیا. اب قرآ حقیقیہ کی جو سطح محیط ہے اس پہ خط نہیں پائے، خط مستقیم نہیں پایا جاتا. ذہن میں رکھنا، اس کی سطح محیط میں خط مستقیم نہیں پایا جا سکتا. قرآ حقیقیہ ہے ہی یہ. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب قرآ حقیقیہ کو آپ نے رکھا سطح مستوی پر. تو یہ جو نقطہ تماس ہے یہ قابل انقسام ہے، قابل انقسام نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ قابل انقسام نہیں ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ جسم کے اندر ایک ایسا جز پایا جاتا ہے جو منقسم نہیں ہوتا، اسی کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ ہمارا دعویٰ ثابت. اور اگر آپ نے کہا کہ یہ منقسم ہے، ما بھی تماس کے ہے، یہ منقسم ہے، اگر ما بھی تماس کو آپ نے منقسم مانا تو ذہن میں رکھنا یہ جو سطح جو جسم کی قرآ کی سطح محیط ہے اس میں دیکھیں نا، یہ جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ سطح مستوی ہے. بالکل سطح مستوی پر جب وہ آیا منقسم ہوگا تو اب کیا ہے، اس میں جو حادث ہونے والا خط ہے وہ مستقیم ہوگا یا مستدیر ہوگا؟ مستقیم ہوگا نا، کیونکہ سطح مستوی پر ہے نا، تو اس پہ منطبق ہوگا.
سطح مستوی پر ہے تو اس پر منطبق ہوگا تو وہ خط مستقیم بن جائے گا. سمجھے بات کو؟ اگر وہ منقسم ہے تو اب کیا ہے، وہاں پر خط پایا گیا اور وہ خط مستقیم ہے، اور جو کرہ حقیقی ہے اس کی سطح محیط میں خط مستقیم ہو نہیں سکتا. سمجھے بات کو؟ سو ماننا پڑے گا کہ ایک جز ایسا، یہ جو مابہ تماس ہے یہ غیر منقسم ہے. مابہ تماس کیا ہے؟ یہی جز لا یتجزا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصہ ایک بار پھر سمجھ لیں کہ جس دلیل کو سب سے قوی دلیل قرار دیا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آگے چل کے اس پہ کلام کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں بات کریں گے ہم. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جز ہے، جو سطح کرہ حقیقیہ کو آپ نے سطح حقیقی پر رکھا، تو مابہ تماس جز منقسم ہے، جز غیر منقسم ہے. اگر آپ کہیں کہ جز غیر منقسم ہے تو ہمارا مدعا ثابت. اور اگر آپ نے کہا کہ منقسم ہے تو کرہ حقیقیہ کی سطح میں، کرہ حقیقیہ کی سطح محیط میں آپ کو خط مستقیم ماننا پڑے گا، کیونکہ جب منقسم ہے تو خط وہاں پر پایا جائے گا. سمجھے بات کو؟ جب خط پایا جائے گا اور خط بھی مستقیم ہوگا کیونکہ سطح مستوی کے اوپر ہے، اس کے ساتھ منطبق ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر کیا ہے، آپ کو کرہ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم ماننا پڑے گا. کرہ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم پایا نہیں جا سکتا. یہ ان کے مسلمات سے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. سو ماننا پڑے گا کہ وہ جو جز ہے مابہ تماس وہ غیر منقسم ہے، وہی جز لا یتجزا، وہی ہمارا مدعا ہے. ٹھیک ہو گیا. جز کے اس بات کی ادلہ میں سے سب سے زیادہ مضبوط یہ ہے کہ اگر رکھا جائے کرہ حقیقیہ سطح حقیقی پر نہ چھوئے گا وہ کرہ اس سطح کو مگر ساتھ جز غیر منقسم کے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر چھوا اس کو ساتھ دو جزوں کے تو ہوگا اس کرہ کی سطح میں، ہوگا اس کرہ میں خط بالفعل. خط کا بالفعل جو ہے نا وہ بالامکان بھی کافی تھا، انہوں نے بالفعل جو ہے نا صورت واقعہ کو بیان کیے ہے، ورنہ جو ہے وہ اس کو جز لا یتجزا کے اس بات کے لیے خط بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے، بالامکان بھی کافی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ ہوگا کرہ حقیقیہ. حالانکہ یہ خلاف مفروض لازم آیا نا، آپ نے تو کرہ حقیقیہ مانا تھا، اور کرہ حقیقیہ کی جو سطح ہے اس میں خط مستقیم پایا نہیں جا سکتا. یہ اس میں کرہ حقیقیہ کی سطح میں خط مستقیم کا پایا جانا لازم آ رہا ہے. تو خرابی کہاں سے آئی ہے؟ خرابی یہاں سے آئی کہ آپ نے جز لا یتجزا کو نہیں مانا، جز لا یتجزا ثابت ہے. ٹھیک ہے، مزید پھر پڑھتے ہیں.